ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. میاں نواز شریف لندن سے چلے، جدہ پہنچے، اب دبئی میں ہیں، پرسوں اسلام آباد لینڈ کریں گے اور پھر لاہور جائیں گے مینار پاکستان جلسہ کرنے. 4 سال بعد ان کی وطن واپسی پر کہیں خوشی ہے تو کہیں غم ہے. ہم اس پر پروگرام میں آگے جا کر بات کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ماہ سندھ کا ایک علاقہ ہے سکرنڈ، وہاں پہ رینجرز کے آپریشن میں 4 دیہاتیوں کا قتل ہوا تھا. آج سندھ حکومت نے مان لیا ہے کہ وہ شہید تھے، بے گناہ تھے. اس سٹوری کا فالو اپ بھی ہم پروگرام میں آج کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں غزہ سے، جہاں آج 13واں دن تھا. اسرائیل کے آج بھی وہاں پر خاصی بمباری کی ہے. جو فوکس ہے انٹرنیشنل وہ ہے اس وقت رفح کراسنگ پر ایجپٹ کے ساتھ. وہاں پر سینکڑوں ٹرک کھڑے ہیں امداد سے لدے ہوئے، لیکن آج شام گئے تک انہیں غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں ملی. فی الحال اسرائیل نے یہ کہا ہے امریکی صدر سے ملاقات کے بعد کہ ہم 20 ٹرکس کو الاؤ کریں گے، لیکن امدادی ایجنسیز کہتی ہیں کہ روزانہ وہاں پہ کم از کم 100 ٹرکس اگر جائیں گے تب جا کے وہاں کی جو مشکلات ہیں لوگوں کی وہ کم ہوں گی. وہاں پانی کی کمی ہے، دواؤں کی کمی ہے، خوراک کی کمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک وہ بھی پہنچے اسرائیل. صدر بائیڈن کی طرح انہوں نے بھی اظہار یکجہتی کیا اسرائیل کے ساتھ. لیکن برطانیہ اور یورپی پارلیمنٹ دونوں کی یہ کوشش ہے کہ کم از کم جو امدادی کام ہے وہ شروع ہو جائے. لیکن ابھی تک حماس کا بھی یہ کہنا ہے کہ آثار کوئی نہیں ہے اور آج پورا دن نکل گیا اسی آسرے میں، لیکن کوئی امداد شہر کے علاقے کے اندر داخل نہیں ہوئی. اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو رائے عامہ ہے خاص کر کے غزہ پر ہسپتال کے حملے کے بعد وہ کافی موبلائز ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف. فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں. جو مینلی جو بہت سگنیفیکنٹ ہے وہ اگین اس پہ پہلے بھی بات کی ہے، آج بھی بات کریں گے. جو جوئش تنظیمیں ہیں، پرو پیس تنظیمیں، اور یہ ایک ڈپارچر ہے جو روایتی جوئش یہودی تنظیمیں رہی ہیں امریکہ میں ان کی پوائنٹ آف ویو سے، کہ اف ناٹ ناؤ والے آج کاملا ہیرس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، امریکی نائب صدر، امریکی جوئش ایکٹیوسٹ، پیس ایکٹیوسٹ، اور ایک بار پھر جنگ بندی سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں. کل یہ گھس گئے تھے یو ایس کیپٹل بلڈنگ میں. آپ کو یاد ہوگا یہ وہی بلڈنگ ہے جس میں ٹرمپ کے حامیوں نے چڑھائی کی تھی. یہ اوبیسلی ایک پیسفل پروٹیسٹ تھی، وہ نہیں تھی. اور وہاں سے پھر وہاں پر بھی ان کی پروٹیسٹ چلی اور وہاں پر گرفتاریاں بھی ان لوگوں نے دی. اور میں صرف آپ سے ایک کلپ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو ایک یہودی امریکن خاتون کو جب گرفتار کیا تھا تو ذرا سنیے کہ ان کا کیا کہنا تھا. Israel has killed about 1,500 kids in 10 days. 1,500 children with their heads blown off. Did you see the father picking up the body parts of his kids yesterday? Because they were in a hospital when Israel bombed them? And our tax dollars are funding it. Our tax dollars are paying for it. We are complicit. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے ٹیکس کے ڈالرز سے فلسطینی بچے مارے جا رہے ہیں. یہ بات کی گئی ہے کیپٹل بلڈنگ میں. اور اگر آپ تھوڑا سا بھی امریکن پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں یا کہ امریکن پبلک اور ان قسم کی تنظیموں کی، اور بالخصوص جو جوئش امریکن تنظیمیں ہیں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو روایتی تنظیمیں ہیں وہاں کی جوئش امریکن، جنہوں نے ماضی میں امریکن جوز کی رہنمائی کی ہے، وہ ہیں اینٹی ڈیفیمیشن لیگ، عرب اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی، ایپیک، رائٹ. وہ ابھی بھی ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہے، ایم شور کہ میجورٹی بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو ویوز ہیں یہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا امریکن جوز اور اسرائیلی لیڈرشپ کے بیچ میں پہلے ہی ایک خلا تھوڑی سی پیدا ہوئی تھی، یہ اب زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے. ایک اور جو تھوڑا سا چینج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ان امریکن پالیٹکس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اوور نائٹ کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، ہرگز نہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن قبل ایک 7 سال فلسطینی لڑکے کو، امریکن پیلسٹینین امریکن کو قتل کیا گیا. ایک 70 ایئر اولڈ امریکن نے اس کو کوئی 26 بار مالک مکان تھا 26 بار اس بچے کو چھرا مارا اور کہا کہ میں سارے مسلمانوں کو مارنا چاہ رہا ہوں. بعد میں پتہ لگا کہ یہ فاکس نیوز اور کنزرویٹو جو امریکن میڈیا چینلز ہیں، ریڈیو ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان کا بڑا فالوور تھا. تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اس کی ریڈیکلائزیشن کہاں سے ہوئی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ
امریکہ کی حکومت کی طرف سے وہی روایتی جو بیان آتے ہیں, ہیٹ ہیز نو پلیس ان دس کنٹری, یو نو ڈا 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 ڈا. تو یہ ہوا تھا پلین فیلڈ میں. وہاں پر جب ایک بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنا ایک بندہ بھیجا, اب نام میرے خیال دلاور سید ایسے کوئی نام تھا ان کا, ٹوکن براؤن, تو باقاعدہ بوئنگ ہوئی ہے اس کی وہاں پر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے ڈیوائڈ آلسو بٹوین دا مسلم ووٹرز ناؤ اینڈ دی یو ایس ایڈمنسٹریشن. اچھا ایک بار پھر میں واپس جانا چاہ رہا ہوں کیپٹل میں. کیپٹل میں جب یہ اف ناٹ ناؤ اور جوئش وائسز آف پیس نے جب مظاہرے کیے تھے, تو جو وہاں پر جو مسلم اور عرب کنگریشنل سٹافرز ہیں, جو مطلب آپ سمجھے نا, جو آفس ان کے کانگریسمین کے آفس چلاتے ہیں, اب ظاہر ہے وہ شرکت تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن وہ سائڈ پر کھڑے ہوئے تھے, کچھ تالیاں بھی بجا رہے تھے, اور زیادہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. وہ رو رہی تھے کہ یار آپ لوگ ہمارے حق میں اس طرح بول رہے ہیں, ہم تو بول نہیں سکتے. آج ایک خبر آئی ہے کہ مسلم اور جوئش کیپٹل ہل کے جو سٹافرز ہیں, انہوں نے ایک خط لکھا ہے اپنے باسز کو کہ خدا را سیز فائر کی بات کرو, لیکن ماحول ایسا ہے کہ کسی نے اپنا نام نہیں لکھا. یہ انونیمس پٹیشن ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کا ماحول ہے. اسٹوڈنٹس کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے, اینکرز کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے, اس پر تو ہم نے اکثر بات کی. تو یہ ہے. اچھا اب یہ سگنیفیکنٹ کیوں ہے؟ امریکن مسلمز تقریباً پوری آبادی کے صرف 1% ہیں, لیکن کچھ ریاستیں ہیں امریکہ کی جیسے کہ مشیگن, جہاں پر ان کا ووٹ میک اور بریک ہوتا ہے. پورے علاقے ہیں, پوری ڈیموگرافکس ہیں, اور مشیگن ان ریاستوں میں سے ہے جن کو امریکن پولیٹکس میں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے, کہ اگر یہ, کیونکہ اب جو بھی الیکشن ہوگی وہ ہوگی تو بڑی کلوز ہوگی, تو ان کلوز الیکشن میں مشیگن جیسی سوئنگ سٹیٹس کی اہمیت 10 گنا بڑھ جاتی ہے, کیونکہ یہ آپ کو بنا بھی سکتے ہیں اور یہ آپ کو گرا بھی سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے شاہ زیب, کہ جب اسرائیل کے حق میں مظاہرے ہوتے ہیں تو چند 100 یا کئی ہزار لوگ ہوتے ہیں. جب فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں, چاہے وہ ٹونس میں ہو یا وہ ایتھنز میں ہو, وہ لنڈن میں ہو, کہیں بھی ہو, تو ہزاروں لوگ نکلتے ہیں, اور کہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید تعداد لاکھوں میں ہے. اس وقت مغربی اسٹیبلشمنٹ, ایکیڈیمیا, میڈیا تقریباً سب ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ انکریزنگلی جو عوام ہے ان کی سمپتھیز پیلسٹائن کی طرف جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اس میں, اور اس میں بھی نوجوانوں کا جو نوجوان اور زیادہ تر جو ینگ لوگ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. جنریشنل اور ڈیموگرافک شفٹ ہے یہ, اس کے پھل آپ کو ابھی نہیں ملیں گے, یہ آگے جاتے ہوئے ہوگا. اچھا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی ترجمان اور اسرائیلی چینلز اور اسرائیل کے جو حمایتی ہیں, اور بہت ہیں, وہ تھوڑے سے سٹائے گئے ہیں آج کل. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ہمارا منجن بک کیوں نہیں رہا. پہلے تو بڑے سب سے زیادہ پریشانی اس بات پر ہے کہ یہ ہمارا جو سو کالڈ نیریٹو ہے یہ باؤنس بیک کر رہا ہے, بری طرح سے. اچھا سمپل بات یہ ہے کہ آپ نیریٹو کی بھی ایک حد تک اہمیت ہوتی ہے نا, جب آن دا گراؤنڈ اتنے سارے لوگ مر رہے ہوں, اور جو ناکہ بندی آپ نے کر رکھی ہے اس کی کتنا سپن کریں گے آپ, کتنا سپن مطلب آپ چلیں دنیا کے بڑے چینلوں کو دباؤ ڈال کے ملا لیں گے اپنے ساتھ, لیکن ہم ویسے سوشل میڈیا کو کوستے بھی ہیں, بہت زیادہ فیک نیوز بھی ہے, لیکن اس کی دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ وہ پکچرز وہیں سے فوراً اپلوڈ ہو جاتی ہیں. کیسے اس کو نیٹ امپیکٹ سوشل میڈیا کا اوورویلمنگلی پازیٹیو ہے, اس سے آپ دبا نہیں سکتے جو حقائق ہیں. اچھا لیکن جو سٹانی کی بات کی ہے نا, تو ایک کلپ کل دیکھا تھا جو میرے لیے لازم ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک بھارتی چینل پر ایک اسرائیل کے ترجمان آئے, اور حالانکہ انڈین میڈیا جنرلی فیوریبل ہی ہے یا کم از کم نیوٹرل ہے اس معاملے میں, لیکن جو باتیں وہاں پر ہوئی وہ لاجواب ہیں. ذرا ایک دفعہ چیک کریں. And I can see the colors that you are wearing this evening, and that's why I am purposely wearing blue and white, because with all due respect to the green, the red and the black that you have purposely put on this evening, blue and white will always prevail. Let's not divide colors on the basis of religion. It sometimes happens in my country as well. And also to tell you, Frederick, the garment I'm wearing is a sari, and it's my grandmother's. If she was alive, she would have been about 105 years old today.
She didn't know what the Israel-Hamas conflict was, and this sari in no way signifies any support for any side. What is happening, what has happened in Gaza, the bombing of the hospital, 5 people dead, is simply criminal. What I'm wearing right now is simply my grandmother's sari. It signifies nothing else. Beautiful. We'll leave it there for the moment. Thank you very much. Frederick? Save it for a different occasion. Frederick, no, Frederick, I will not let you choose what I wear, and I will not let you choose what I say. I will say what I have to say, and I will speak the truth the way I see it. Truth, of course, has many versions. There is one version coming from Israel, and there's another version coming from Gaza. تو یہ بہت اچھا کتنا اچھا بولی ہے. لیکن وہ پتہ ہے میں ابھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ اب پہلی دفعہ, اور یہ شرییا صاحبہ جو ہیں یہ مرر چینل ہے ان کا, کوئی ٹائمز مرر ہے, میں اگر مجھے سے اتنا نام یاد نہیں ہے, کافی سالوں سے اینکرنگ کر رہی ہے. اس نے کہا پہلی دفعہ میں لاجواب ہوئی. ہاں کہ یار یہ بندہ کیا رہا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا دیر سے خلاصہ دے دیتا ہوں. وہ شروع ہو گیا کہ یہ دیکھو آپ نے کالے سبز اور لال کپڑے پہنے ہوئے, یہ فلسطین کا جھنڈا ہے, اسی لیے میں نیلے اور سفید میں ہوں کیونکہ یہ اسرائیل کا جھنڈا ہے اور ہمیشہ نیلے اور سفید کی جیت ہوگی. پھر وہ ایک سیکنڈ سوچتی ہے کہ یار یہ بندہ کیا مطلب کتنا پاگل ہے, کیا باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا کہ کم از کم رنگوں کو ڈیوائیڈ نہ کرو, رنگوں کو ڈیوائیڈ نہ کرو. یہ میری دادی جان کی ساڑی ہے, میں نے پہنی ہوئی ہے. وہ اگر زندہ ہوتی تو 105 سال کی ہوتی, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. اور دوسرے اس نے کہا پھر وہ اچھا وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا, اس نے کہا کہ کسی اور دن پہننا تھا. تو اس نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والے کہ میں نے کیا پہننا ہے اور میں نے کیا بولنا ہے. ویسے کیا بات ہے یار. پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ جیسے ذرا ٹویٹر وغیرہ پہ کافی ایکٹیو ہیں وہ, لیکن جو کچھ اور ایپس ہیں جیسے یہ انسٹاگرام ہے یا دوسرے ہیں, اس پر جن لوگوں کو میں فالو کرتا ہوں ان میں سے وہ سیاست پہ یوزلی بات نہیں کرتے, جو دیگر موضوعات پہ کرتے ہیں. لیکن یہ پچھلے 12 دن کی 13 دن کی جو کارروائی ہے, میرا یہ امپریشن ہے اٹ ہیز افیکٹڈ ایوری ون. چاہے آپ کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں انٹرسٹ ہو نہ ہو, آپ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہوں, اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم جس خطے میں ہیں بہت زیادہ اینگر جو ہے ہر بندہ ایکسپریس کر رہا ہے, اور اس کا میرا خیال ہے دیکھنے دنیا والوں کے پہ بھی ایک سائیکولوجیکل اس کا ایک امپیکٹ ہے. بالکل. اچھا سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ نہ ہی بات کیا کریں تو بہتر ہے. کہ جیسے ابھی ڈاکٹر سنیل راؤ ہیں ایک صاحب, اور بڑے اچھے ڈاکٹر آف انٹرنل میڈیسن ہیں, تو یہ لگے ہوئے ہیں جیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں وہ جو یوزول اسلاموفوبک ٹویٹس کر رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہوا کہ یہ ٹویٹس کر رہے تھے بحرین میں کہ کس طرح کا مذہب ہے اسلام کے بارے میں. تو اب بحرینی اتھارٹیز کو جب پتہ لگا تو رائل بحرین ہاسپٹل نے ان کو فارغ کر دیا اور کہا کہ سر ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پوائنٹ اس کہ آپ پوسٹ کریں لیکن تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کہ آپ کہاں سے پوسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ مطلب آپ ان کا ہی کھا رہے ہیں جن کو آپ گالیاں دے رہے ہیں, رائٹ. تو یہ چل رہا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. جو غزہ کا محکمہ صحت ہے اس کے مطابق 3800 ہو گئے ہیں اب تک جو شہداء کی تعداد ہے, ان میں سے 1600 کے قریب بچے ہیں اور 13,000 زخمی ہوئے ہیں. امداد کے بارے میں پچھلے 2 دن سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جو رفح کراسنگ ہے مصر کی طرف سے, اس کو کھولا جائے گا, 100 ٹرک جائیں گے یا 20 ٹرک جائیں گے. لیکن اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب تک کہ زمینی حملہ اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہو جاتا, یہ امداد کا مسئلہ جو ہے اسی طرح ہوا میں تیرتا رہے گا. اردن کے شاہ عبداللہ قاہرہ میں جنرل سیسی کے ساتھ بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ سن 48 کا جو نقبہ ہے اس کے اور 67 کی جو 5 روزہ وار تھی اس کے بعد جو ہزاروں فلسطینی دھکیلے گئے تھے وہ مصر اور اردن کی جانب دھکیلے گئے تھے, تو اس تجربے کے ڈسے ہوئے ہیں. اور دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار اسرائیل کی بہت بڑی خواہش ہے کہ یہ جو غزہ ہے جس میں 2.3 ملین فلسطینی اس وقت موجود ہیں, کم از کم آدھے جو ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں سینائی میں مصر کی طرف. یہ اس کے بعد پھر غرب اردن کی طرف وہ توجہ دے سکے اور اردن میں دھکیلا جا سکے جتنے فلسطینیوں کو دھکیلا جا سکتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس پہ ظاہر ہے کہ مصر بھی پریشان ہے اگر یہ واقعی اسرائیل کی اسٹریٹجی, اور اردن بھی پریشان ہے, دونوں کی سرحدیں لگتی ہیں. آپ لوگوں نے جو گفتگو کی رائے عامہ کی,
रायमा डेफिनेटली तेज़ी से बदल रही है, लेकिन ये जो तेज़ी से बदल रही है रायमा, इस बदलने से प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और मुझे तशवीश ये है कि ये जो प्रेशर है जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो मैं हवा में चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे कि आज अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को ग्लोबल लेवल पे वार्निंग दी है कि एहतियात करें। ऐसा बहुत रेयर होता है, कंट्री वाइड होती है वार्निंग, लेकिन आज ग्लोबल लेवल पे वार्निंग दी गई है। दूसरी तरफ लबनान का जो महाज है वो किसी भी वक्त खुल सकता है। उसकी एक इंडिकेशन ये है कि सऊदियों ने अपने शहरियों से कहा है कि वो लबनान छोड़ दें, और ईरान और सऊदी अरब के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनकी मीटिंग हुई है, वो एक अलग खिचड़ी पक रही है। बाइडन जो हैं वो इसराइल का जो वॉर प्लान है वो ज़ाहिर है उन्होंने डिस्कस किया होगा, कि उन्होंने पूछा होगा कि आप क्या चाहते हैं, तो नेतन्याहू ने बताया होगा कि हमारा टारगेट ये है। बाइडन क्लियर करके वाशिंगटन पहुंच गए हैं। ऋषि सुनक साहब जो हैं उनको भी एतमाद में लिया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा जो हैं, जो हरावल दस्ते हैं गज़ा के साथ इस वक्त लगे हुए हैं, आज उन्होंने दौरा किया है, उससे पहले नेतन्याहू ने दौरा किया था। तो अब मसला ये है कि जिस तरह राय आमा भी तब्दील हो रही है, और इवन यूरोपीय यूनियन का भी और ख़ुद अमेरिका की तरफ से भी, हमें नहीं मालूम, बज़ाहिर तो उनके बयानात ये हैं कि जी हम खड़े हैं, लेकिन लगता है कि अंदरूने खाना वो भी कह रहे होंगे कि यार जो करना है जल्दी करो, वरना फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 24 से 30-36 घंटे के अंदर इसराइल ने अगर कोई ज़मीनी हमला करना है तो ये विंडो तो ये शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इंटरेस्ट अब ये है, शायद बाइडन को पता हो, ऋषि सुनक को पता हो, कि इसराइल अंदर तो घुस जाएगा। और आज वज़ीर दिफा का बयान भी आया है कि हमने अब तक गज़ा को बाहर से देखा, अब हम अंदर से देखेंगे। अब ये अंदर से क्या देखेंगे, कितना देखेंगे, और हमास वाले जो हैं उन्हें क्या क्या दिखाएंगे, ये चीज़ें अभी भी हमारे लिए सवालिया निशान हैं। तो बहुत ज़बरदस्त एम्बिग्विटी है, बहुत ज़बरदस्त खिचड़ी है, और 24 से 36 घंटे का जो है विंडो, उसमें मुझे लग रहा है कि जो थिएटर है ये एक्सपेंड होने वाला है। वरना फिर जितनी फौजें जमा की हैं, जितने टैंक अब तक जमा हो चुके हैं, आपको पता है हर घंटे बाद उनको मेंटेन रखना, उन्हें हाई अलर्ट पे रखना, रेड अलर्ट पे रखना बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो मुझे ये अगले 24 घंटे खतरनाक लग रहा है। ये जो लबनान की आपने बात की ना, ये वाकई अगर ये एक्सपैंड होता है रीजनल लेवल पे, और इस वक्त हिजबुल्लाह ने रॉकेट थोड़े बहुत फायर किए हैं, इधर से हुआ है, लेकिन अगर वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि फिर क्या होगा। इस वक्त जॉर्डन का आपने कहा कि सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि जी हमारे यहाँ मज़ीद रेफ्यूजीज़ ना आएँ। इजिप्ट की कंसर्न ये है हमारे यहाँ मज़ीद रेफ्यूजीज़ ना आएँ। तो अरब वर्ल्ड के और इन हुक्मरानों के अपने अपने मुफादात हैं, वो आपस में जोड़ रहे हैं। तो और फिर स्ट्रीट का प्रेशर बढ़ रहा है। सऊदी जब मफादात की बात, आपने बात मुकम्मल कर दी है। सऊदी का अच्छा क्या है इसमें? देखिए सऊदी के तो काफी गेम प्लान उलट हो गए। वो चाह रहे थे कि यार कोई हल्की फुल्की नॉर्मलाइजेशन हो जाए। सऊदी तो अब चाह रहा है ना कि हम इकोनॉमिक पावर हाउस बने, हम दुबई को पीछे छोड़ दें, यू नो, लाइक दुबई ऑन स्टेरॉइड्स बने हम। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये चीज फिर बैक बर्नर पे चली जाएगी, फिर 3-4 साल तक आपको पॉज करना होगा इस पूरी कार्रवाई को। तो उनका तो इंटरेस्ट है कि किसी ना किसी तरह ये सॉल्व हो जाए, जो बाकी सारी अरब ममालिक का है, चाहे मतलब फलस्तीनी मरे ना मरे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ईरान को अगर हम देखें, जब क्योंकि अगर हम हिजबुल्लाह और हमास की बात करें तो हमें ईरान की भी बात करनी होगी। बिहार अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो पिछले 30 सालों से तकरीबन ईरान पूरे खित्ते में अपनी नेटवर्क कायम कर रही है, और बिलखसूस यूएस इन्वेजन ऑफ इराक, उन्होंने सद्दाम हुसैन को गिरा कर इमरान के लिए तो एक बहुत बड़ा फेवर किया, तो उनकी नेटवर्क वहां भी, और इफेक्टिव है नेटवर्किंग, बहुत इफेक्टिव नेटवर्किंग है। हिजबुल्लाह अल खतीब हो गए, सीरिया हो गया, फातिमियून हो गए, ज़ैनबियून हो गए, उनकी मिलिशियाज की जो जाल है वो ईरान से लेकर शाम तक फैली हुई है, और बल्कि लेबनान तक, राइट। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। बीच में ये एक स्पॉइलर आता है। मेरा नहीं ख्याल, अगर बिल्कुल ही मतलब ठंडे दिमाग से मैं इसको देखूं, उसको जज्बात इसमें से हटा दूं, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान कोई ऐसी हरकत चाहेगा हिजबुल्लाह से
کہ پھر یہ جو پورے ان کے جو پچھلے 20-30 سالوں کا کام ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے. بٹ اگین کرٹیکل پوائنٹ وہاں ہی میں آؤں گا جہاں وسعت کی بات کی تھی نا, کہ اگر اگلے 24-48 گھنٹوں میں گراؤنڈ انویژن ہوتی ہے, میس کیجولٹیز ہوتی ہیں, تو پھر شاید پریشر اتنا ہو جائے. سیکنڈ فرنٹ کے لیے اس لیے پریشر بڑھ جائے گا وہی میس کیجولٹیز کی وجہ سے. لیکن ایک مزیدار بات یہ ہے کہ جو لبنان ہے اس میں 2 بڑی طاقتیں ہیں. سعودی جو ہیں ان کا ہولڈ ہے, جو سنی پولیٹیکل کلاس اور جو کرسچن پولیٹیکل کلاس ہے وہ سعودیوں سے پوچھے بغیر پانی نہیں پیتے. حزب اللہ والے ٹوٹل ایران کے ساتھ ہیں. اچھا, اب یہ جو جدہ میں پٹی فٹنگ ہوئی ہے یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو کہ جسٹ ان کیس اگر سیکنڈ فرنٹ کھولنا پڑے تو لبنان کے اندر کی سچویشن جو کہ پہلے اکنامیکلی ادھواں ہو چکا ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے عام آدمی کے لیے, ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اگر وہاں اندر سے کوئی بیکلیش ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ سعودی کوآپریشن انتہائی ضروری ہے اور ایران اس کے بغیر موو نہیں کر سکتا. دس از ٹرو. اچھا, پبلک اوپینین پہ اگر ہم واپس آئیں تو ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنرل سی صاحب مصر کے جو چیف ہیں, بادشاہ ہے کیا کہنا چاہیں, جو بھی ہیں, صدر ٹیکنیکلی تو صدر ذل الہی نے ایک اعلان کیا ہے کہ سارے مصری باہر نکلیں اور فلسطین کے حق میں مظاہرے کریں اور رفح بارڈر کراسنگ کو کھولنے کے لیے. اچھا, اب یہ اس کو کہتے ہیں مینیجنگ پبلک اوپینین سینٹیمنٹ, ہاں, کہ یار ہماری طرف سے آ جاؤ, اس سے پہلے کہ اخوان کال دے دے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اخوان نے کال دے دی تو پھر ایک اور تحریر اسکوائر بن سکتا ہے, پھر آپ اسرائیل کی طرح 4000 بندوں کو ڈاؤن کرنا. اسرائیل کو کچھ بگڑے نہ بگڑے, ان کا بگڑ سکتا ہے, ان کا ہی تو بگڑے گا. دیکھیں اسرائیل کی ابھی تو ویسٹرن کیپٹلز کی سپورٹ انکنڈیشنل ہے. ابھی حال میں آپ دیکھیں گے کہ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز اپنے بچے کو دیا جائے گا. لیکن یہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سچویشن بہت ڈینجرس ہے اور یہ آپے سے باہر جا سکتی ہے. مطلب سارے جو اس کے جو ہے نا پیسز وہ سارے ریڈی ہیں کہ آپ اس کو آپے سے باہر کریں. تو لیٹس سی. ڈفرنس ایک سنگل عرب پاور نہیں ہے خطے میں جو ایکچولی اس پر سٹانس لینا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں, لیکن دو ملک انیشیٹو لیتے, باقیوں کو تو دھکیلا جاتا ہے. یہ تو حالات دھکیلتے ہیں. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے کسی گھر یا نئی عمارت کی تعمیر کرنی ہوتی ہے تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے پلاٹ کی لیولنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو. اگر اونچ نیچ ہوگی تو پھر بڑی عجیب قسم کی بلڈنگ بنے گی. تو آج کل یہاں پر بھی تھوڑی سی لیولنگ ہی ہو رہی ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ حساب کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ تیار کی جا رہی ہے. اس پر بھی بڑی باتیں ہونی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے, لیکن نون لیگ آج کل جشن منا رہی ہے. اور وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کے قائد میاں محمد نواز شریف واپس آ رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ لگ رہا ہے کہ ان کے لیے راہ ہموار بھی کی جا رہی ہے. جی, پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات آپ اپنے دل سے نکال لیں کہ وہ کسی ڈیل کے تحت وہ میرٹ پہ آ رہے ہیں. سارا معاملہ ان کے اور عدالتوں کے درمیان ہے, اس لیے کہ بلیک لا ڈکشنری کے تحت انہیں سزا ہوئی تھی, پھر باقی ریفرنسز بنے تھے. لیکن اب بہت تیزی سے جو ہے کام ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں جو 24 اکتوبر تک کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے. 2018 میں ایون فیلڈ پراپرٹی کرپشن کیس میں انہیں 10 سال کی سزا ہوئی تھی, ان کی صاحبزادی کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی, لیکن 2022 میں صاحبزادی بری ہو گئی تھی. العزیزیہ سٹیل مل کرپشن کیس میں نواز شریف صاحب کو 7 سال کی قید اور 1.5 ارب روپے جرمانے کی سزا ہوئی تھی. اور دسمبر 2020 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کیسز میں میاں صاحب کو اشتہاری ملزم قرار دیا تھا. اور جب دونوں کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی تو اس سے پہلے ظاہر پوچھا گیا نیب سے کہ بھئی آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اس کے پراسیکیوٹر جنرل نے کہا نہیں جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, آپ چاہیں تو ضمانت دے دیں. تو 24 تک کی ضمانت مل گئی ہے. اسی دوران اسلام آباد کی جو احتساب عدالت ہے اس نے توشہ خانہ ریفرنس کیس میں بھی ضمانت دے دی ہے 24 اکتوبر تک کے لیے. 2020 میں اسی عدالت نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے, انہیں اشتہاری ملزم قرار دیا تھا
اور ان کی املاک کی ضبطی کا حکم دیا تھا اور نیب کو حکم دیا تھا کہ ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جائے. لیکن اب یہ حفاظتی ضمانتیں مل گئی ہیں تو 21 بخیریت گزر جائے گا, 24 اکتوبر تک انہیں کوئی گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ کیسز جو ہیں ان کا منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے. کئی قانون دانوں کا کہنا ہے کہ اتنی تیزی سے ضمانتیں ہو تو سکتی ہیں لیکن حیران کن ہے کیونکہ عام کو غالباً یہ سہولت تو حاصل نہیں ہے. یہ کہاں سے یہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. یہ ہم بات کر رہے تھے نا جب یہ مجھے بتا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کیا کہہ رہے ہو یار, انہوں نے کہا اچھا یہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. جیسے کہ میرے خیال بلاول صاحب نے کہا کہ ایک شخص کی واپسی کے لیے تمام رکاوٹیں بظاہر دور کی جا رہی ہیں, اور مجھے بار بار وہی انالوجی یاد آتی ہے کہ جو آرکیسٹرا کا کمپوزر ہے وہ بدل گیا ہے, جو کنڈکٹ کرتا ہے وہ بدل گیا ہے, لیکن بجانے والے سارے وہی ہیں اور نئی ٹیون بج رہی ہے, اسی تنخواہ پہ کام ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا میڈیا کتنا ایکسائٹڈ ہے, اشتہار مل رہے ہیں. عدلیہ کا بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالکل دوسرا زاویہ ہے. آپ نے بالکل کہا سب کچھ قانون کے عین مطابق ہو رہا ہے, we dare not question it. 2018 میں بھی قانون کے عین مطابق ہوا تھا. جی سب دیکھیں تو جب ایک دوسری ہوا چلتی ہے تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور یہی یار یہ اللہ دین کا چراغ جو ہے نا یہ ہے میرا خیال ہے پاکستان میں ہی کسی کے پاس ہے. 2018 میں الٹا رگڑا تھا تو رگڑا لگ گیا, اب سیدھا رگڑا ہے تو سیدھا ہو گیا کام. چلیں ایک اس کو اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چلیں ایک متنازع سی بات ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس گیم کو سمجھتے ہیں, وہ اس کے کھلاڑی ہیں, وہ واپس آ رہے ہیں سرخرو ہو کر. ان کی اپنی ذات کی حد تک ان کا اصرار تھا کہ میں غلط نااہل ہوا, میں غلط کنوکٹ ہوا, میں غلط اپاؤنڈر ڈکلیئر ہوا. انہوں نے جس طرح سے باہر رہ کے اپنے کارڈز کھیلے, عمران خان صاحب کی غلطیاں اور بلنڈرز کا فائدہ اٹھاتے رہے, انتظار کرتے رہے کہ وہ باجوہ اور عمران خان صاحب کی پارٹنرشپ ختم ہو, وہ ناسٹی ڈیورس ہو, وہ پبلکلی ایک دوسرے کو ملائن کریں تو بیچ میں میرا راستہ بنے, اور وہ تھرو شہباز شریف جو ہے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ناسٹی ڈیورس والا چکر ہے. ہاں ان کے ساتھ کتنی بار ہوا ہے ناسٹی ڈیورس؟ کئی بار ہوا ہے ان کے ساتھ. تو ہاں 3 دفعہ تو ہو چکا ہے. 3 دفعہ ہوا ہے ناسٹی ڈیورس. تو ان کو تو پتہ ہے کہ یار دیکھو تیسرے چوتھے سال میں گیم تو ہوتی ہے, گیم تو ہوتی ہے. یہ تو بھائی کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ بھی. ہاں یہ اس کا حصہ ہے. لیکن اب وہی بات کہ چلو ٹھیک ہے, ہم اگر فار آرگیومنٹ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے کارڈز ہوشیاری سے کھیلے, واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا. لیکن واپسی کے بعد جب یہ جلسہ ہوتا ہے مینار پاکستان والا تو بڑا سوال یہ کہ کتنے آدمی تھے. ہاں کتنے آدمی تھے, اور ہم نے ہمارے پاس تاریخ میں ہمارے پاس جو حوالے ملتے ہیں, تاریخ کے حوالے ذرا دکھائیں ایک سیکنڈ. ہاں بی بی کا ہے 1986 اپریل کا, وہ جو ایک بالکل ایک ہسٹوریکل ویلکم ہے لاہور میں دن کے وقت. دوسرا وہ پی ٹی آئی کا ہے. یہ وہ دیکھیں یہ جو جلسے تھے نا دونوں, یہ گیم چینجر اس لیے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے ملک کی سیاست جو ہے نا وہ بدل گئی. چاہے اقتدار میں کوئی بھی تھا, اس کی حالت خراب ہو گئی کہ یار جس لیڈر کے لیے اتنے سارے لوگ نکلتے ہیں اسے ماننا پڑے گا. میاں صاحب اسلام آباد میں کیوں اتر رہے ہیں یار, انہیں لاہور میں اترنا تھا. یہ بہت اچھا سوال ہے. اور ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے لاہور ہی جائیں گے, جلسہ بھی کریں گے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ان کا روٹ کیا ہوگا, لیکن اس کا بھی جواب نہیں ملا کہ کیوں انہوں نے اسلام آباد. لیکن ابھی اس پہ ہی بات ہو رہی تھی نا, تو یار میرا خیال ہم دونوں کا ویو اس میں یہی ہے کہ اگر شاید یہ جی ٹی روڈ پکڑ کے ہیں, ہاں تب تو ٹھیک ہے کہ اسلام آباد میں اتر گئے, سمجھ میں آتی ہے, جی ٹی روڈ پھر سمجھ میں آتی ہے کیونکہ دیکھو ماحول بنے گا. یار ماحول تو ان کے آنے سے 1 مہینے سے پہلے سے یار آپ کو کوئی مسئلہ ہے اگر نہیں لائیو کوریج والا ماحول, کوریج والا میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. ابھی دیکھیں پرسوں آ رہے ہیں نا, ہم آج اس پہ بات کر رہے ہیں, کل بھی اس پہ بات ہوگی, پرسوں وہ چلنا شروع ہوں گے, پہنچنا شروع ہوں گے. ان کے ساتھ 150 لوگ ہیں بائی دا وے, اس میں بہت سارے صحافی ہیں, چارٹرڈ پلین ہیں. تو وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جلاوطنی سے کے بعد لیڈرز واپس آتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں. بی بی کو بہت زبردست ویلکم ملا جب وہ واپس آئیں. میاں صاحب کو اس وقت ایسا نہیں ملا تھا, اور ان کو کبھی بھی ایکچولی اس طرح کا عوامی ویلکم نہیں ملا. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جی ٹی روڈ سے آئیں گے یا موٹر وے سے آئیں گے, آخر اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے کہ وہ لاہور میں اترنے کی بجائے اسلام آباد میں وہ پبلک اوپینین کو موبلائز کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ بہتر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ جی ٹی روڈ سے آئیں, چاہیے کچا گاڑی
ہاں وہاں پر مطلب بیپر چل رہے ہیں کہ یار یہ دیکھیں گاڑیاں ہیں, اب 12 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں, اب 11 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں, اب نہیں ایک اور آدھے گھنٹے کی ڈیلے ہو گئی ہے. کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے دکھایا ہے, ہم نے بھی دکھایا ہے بے نظیر صاحبہ کا اور عمران خان کا جو جلسے ہیں, یار یہ بہت کمپٹیشن ہے. آپ نے مینار پاکستان کا گراؤنڈ بننا ہے یار, بہت ہوا ہے سر, سٹینڈرڈ کیا ہے یہاں ہے. نہیں آپ دیکھیں نا, اگر وہ جی ٹی روڈ سے آتے ہیں تو پوری کوشش ہوگی کہ راستے میں جو بھی ان کے سابق ایم این اے یا ایم پی ایز ہیں ان کے ذمے کوٹا تو لگا دیا گیا کہ اتنے بندے لانے. تو جب یہ جمع غفیر 2 دن بعد لاہور میں داخل ہوگا, 21 کو تو جلسہ ہونے سے رہا, اگر وہ جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں تو وہ پیچھے ان کی جمع غفیر ہوگا, اس سے جو ایک ماحول بنے گا. اس لیے کہ لاہور میں تو مجھے کوئی جو اطلاعات مجھے مل رہی ہیں اچھی نہیں ہے سوتروں کے انوسار, وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے دیوانگی نہیں ہے, مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض پاکٹس میں جوش و خروش وغیرہ ہو, لیکن وہ جو ایک ہوتی ہے نا ایک فضا میں میڈنس کے جی ایک ان کا لیڈر ہے وہ عیب ہے. تو وہ شاید وہ اس امید پہ ہو سکتا ہے, اگر اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں یا موٹر وے سے آ رہے ہیں یا ہیلی کاپٹر سے آئیں گے, لیکن اگر جی ٹی روڈ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کا پوری کوشش ہوگی کہ گرمائش پیدا کرتے ہوئے لاہور میں داخل ہوں تاکہ ماحول بنے. اور جی ٹی روڈ کے منہ پہ ہی مینار پاکستان والا گراؤنڈ بھی ہے. دیکھیں آخری بار جب وہ جی ٹی روڈ سے گئے تو انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو, ٹھیک ہے. اس دفعہ بالکل ہی دوسرے کانٹیکس میں وہ جا رہے ہیں, تو اب نعرہ وہ ہوگا یا اس میں ترمیم ہے یا کیا ہے؟ نعرے تو کوئی بھی ہوں گے. ہمارے یہاں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت جو عام لوگوں میں مایوسی ہے پولیٹیکل قیادت سے یا ہماری ریاست سے, وہ کافی ڈیپ ہے اس وقت بہت, ٹھیک ہے. اور لیکن یہ بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی سیاست اگر آپ دیکھیں تو وہ اقتدار کے ساتھ چلتی ہے, اور اگر آپ کو یہ واضح ہو کہ میاں صاحب کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے تو سب اپنے یہ تم پچھلے 1.5 سال میں جو ہوا ہے تو اب بھی تم یہ کہو گے کہ پنجاب کی سیاست اقتدار کے ساتھ چلتی ہے, مطلب پبلک لیول پہ؟ دیکھیں نہیں, پبلک لیول پہ انڈرسٹینڈ کہ بہت زیادہ ڈسلوژنمنٹ ہے, لیکن آپ کے یہاں جو آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جو آپ کے یہاں الیکٹیبلز ہیں, جو آپ کے پارلیمنٹری لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کے یہاں دیکھیں نا ریفرینڈم تو نہیں ہونے جا رہا, الیکشن ہونے جا رہا ہے نا, اس میں ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ پنجاب میں لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ جو دیکھتے ہیں کہ جی یہ اقتدار میں آ رہا ہے. یہ ایک جنرلائزیشن ہے, ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ اس میں اتنا دم نہ ہو جو کچھ ہو چکا ہے. اس کے اندر دیکھیں اب یہ فیکٹر بھی آپ ایڈ کر دیں, بالکل جیسے آپ کی بات کی کہ بالکل دیکھیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو, آلدو ہم یہ بھی آرگیو کر سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں, لیکن ہمیں اتنا ماضی کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 1.5-2 سال ہی کوئی لے لیتے ہیں نا یار. تو آپ نے دیکھا ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے ان فیور آف دا پی ٹی آئی, بظاہر تو یہی لگتا ہے آپ کو. اب ریال پالیٹک اور ایڈیالوجی کا ٹکراؤ اگر ہوگا تو اس میں کون جیتے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور شاید یہی وجہ ہے, دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وکٹری سیٹلز اے لاٹ آف تھنگس ان پیپلز مائنڈس, کہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یار, ایک بندے کو پکڑا, وہ مہینے کے لیے غائب, 2 مہینے کے لیے غائب, ٹھیک ہے, پھر وہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار اس سے برے تو لوگ, میں نے منہ پہ لعنت کہ میں کبھی ان کے پاس گیا تھا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اچھا اب یہ کسی کے دل جیتنے کے لیے تو نہیں کیا جاتا نا, یہ دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹا انہوں نے واپس نہیں آنا. تو یہ اگر پوائنٹ ڈرم ہو جائے لوگوں کے ذہن میں. اچھا ابھی تک آپ دیکھیں کہ جنوری میں کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے, کس تاریخ کو ہوں گے کسی کو نہیں پتا. تو اس کی وجہ سے جو عام لیول ہے اس پہ بھی کوئی ظاہر جوش و خروش کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے کیوں پیدا ہو. ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے ہر طرف, وقفہ لے لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. آپ کو شاید یاد ہو کہ پچھلے ماہ سندھ کا ایک علاقہ ہے سکرنڈ نواب شاہ میں, جہاں پہ ایک سیکیورٹی آپریشن ہوا تھا اور اس میں کم از کم 4 دیہاتی جو ہیں وہ مارے گئے تھے. علاقے میں بہت غم و غصہ تھا, انہوں نے نیشنل ہائی وے کو بلاک کر دیا تھا. رینجرز پر الزام تھا کہ انہوں نے کولڈ بلڈ میں ان کو مارا ہے. رینجرز کا جو بیان سامنے آیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ سیکیورٹی آپریشن تھا, وہاں پہ دہشت گرد تھے اور اس لیے یہ کارروائی ہوئی, جوابی فائرنگ میں جو ہے یہ لوگ مارے گئے. آج سندھ کے نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور آئی جی سندھ اس علاقے میں گئے. وہاں پہ انہوں نے لواحقین سے ملاقات کی اور جو لوگ مارے گئے تھے ان کے لیے فی کس 80 لاکھ
रुपए का उन्होंने ऐलान किया मुआवजे का, और जो ज़ख्मी थे उनको 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने लवाहिकीन से हमदर्दी की, इज़हार अफसोस किया। सुनिए कि ब्रिगेडियर साहब ने वहाँ पे क्या कहा। आज इस मौके पर हम आए हैं इनकी दिल आज़ारी करने के लिए, ठीक है। जब कराची आएंगे तो फिर वहाँ इंशाल्लाह आगे डिटेल। सर सूबे वज़ीर दाखिला साहब, मेरा एक सवाल ये है कि क्या आज आप रियासत की तरफ से वो जो उस फायरिंग में उस दिन हलाक हुए थे, क्या आज आप उनको शहीद कहेंगे? शहीद तो कोई भी हमारे को क्यों नहीं कहेंगे, ऐसी कौन सी बात है कि वो जहाँ मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, कुछ मर भी गए हैं, बिल्कुल शहीद है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। तो उस वक्त ये लोग जो हैं ये मुबैना दहशतगर्द करार दिए गए थे। आज हुकूमत ने माना है अपनी इंक्वायरी के बाद कि ये लोग बेगुनाह थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिगेडियर साहब से पूछा गया कि जो अहलकार मुलविस थे इस ऑपरेशन में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है। अभी तक वो सीटों पे मौजूद हैं। जब आप कहते हैं कि ये बेगुनाह है, आप इस टॉपिक को छोड़ दें। देखिए हम नहीं, टॉपिक नहीं है, बड़ा नुकसान है। आपने आपके इलाका मुआवजे का ऐलान करके इनके जख्मों पे मरहम भी रखा है, तो इस वाक़े को दबाने की भी कोशिश की है, ताकि जो अफसाद में मुलविस हैं उन्हें आप साइड कर दें। हम बिल्कुल दबाने की कोशिश नहीं, कम से कम उनको तो सस्पेंड करें, उनको तो कटड़े में लाएं ना, तो आइंदा ऐसी गलती ना करें। 4 दिन हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। ये हमारे DIG भी उनको तो मिलनी चाहिए। चल कि हम लोग उससे पहले आए हैं, इसलिए ये कम से कम पहले जो एक अजाला करना चाहिए वो हम करते थे। तो वहाँ पे आज और क्या हुआ, हम अपने रिपोर्टर के पास भी जाएंगे, लेकिन वो सर हमारे उन लोगों के लिए जिनको शायद याद ना हो, थोड़ा सा अच्छा ये जो तलखी है ना, ये जो वहाँ मकामी मीडिया और ब्रिगेडियर हारिस नवाज की तरह, ये बेवजह इसलिए नहीं है कि जब ये 28 सितंबर को ये इत्तला आई कि 4 जो देहाती हैं वो शहीद हो गए हैं इस तरह के क्लैश में, तो इन्हीं वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था कि सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं वो खुदकुश बमबार के पीछे गई थी और उसके साथ ही उन्हें सिक्योरिटी एहलकारों पे हमला कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है कि केस बिगड़ता गया। सूबाई हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने आई है। अलबत्ता जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ज़रूर तश्कील दी थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके मुताबिक 28 सितंबर को ये जो गांव है क्या नाम है, गोठबाड़ी जलबानी, इस पे जो है वो एक्शन के लिए सबसे पहले जो बेनज़ीर भुट्टो वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी है वहाँ से एक 24 साल तालिब इल्म था लियाकत जलबानी, उसको उठाया गया और उसको वो टोपा शोपा पहना के जो है गाँव में लेके आए हैं। फिर पुलिस ने कहा कि हमने तो दरअसल इसको इसलिए लाए थे गांव के, हमें गांव का पता नहीं था, तो हमने कहा कि ज़रा गाइड के तौर पे, लेकिन उसे उठाने की गाइड को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उठाया। फिर जो है ये जो एक ऐनी शाहिद है HRCP के मुताबिक मिठल जलवानी, उसने कहा कि 60-70 के करीब बावर्दी और सादा कपड़ों वाले अफराद जो थे वो कंपाउंड में दाखिल हुए, एक गाँव के कंपाउंड में। पुलिस जो उनके साथ थी वो कह रही थी कि घबराने की बात नहीं, हम बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। लेकिन वहां जब वो तलाशी के लिए कूद पड़े एक घर में, तो वहां का जो एक रिहायशी था उसने जाहिर है कि उनसे आर्गुमेंट शुरू हो गया, तू मैं शुरू हो गई, लोग इकट्ठे हो गए, तो फायरिंग, घबरा के शायद फायरिंग, एक सिपाही ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 2 भाई जो हैं वो मौके पे हलाक हो गए। उसके बाद जब हंगामा शुरू हो गया तो ये सिक्योरिटी दस्ता था, ये फायरिंग करते हुए वहाँ से पीछे हट गए और 6 मजीद लोग जख्मी हुए थे और उनमें से 2 मजीद वो शहीद हो गए। तो इस तरह का है कि मुल्क में अच्छा, ये जो SSP जो है वहाँ का, उसका कहना था कि रेंजर्स और एजेंसी वाले जो हैं उन्होंने हमें राब्ता जरूर कायम किया था जी, लेकिन उन्होंने अपने मकासद के बारे में हमें मुकम्मल मालूमात नहीं दी थी, इसलिए मिसहैप हुआ। बिल्कुल। तो हम ये जानते हैं कि मुल्क में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं तो अक्सर उसमें पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की ज्यादती हो जाती है। तो हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं नवाबशाह के अरशद, वो हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पे। अरशद, ये बताइएगा कि ये आज का जो दौरा था, इसके बाद वहाँ के जो गाँव के जो लोग हैं उनके क्या तासुरात हैं, उनका क्या रिएक्शन है? जी, मैं आज जिस दिन जैसे ही निगरान वजीर सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज और IG रिफत मुख्तियार राजा साहब गांव पहुंचे, तो उनके पहुंचने से पहले ही हम जब वहां पर पहुंचे, मीडिया वहां पहुंचा, तो हमने वहां देखा कि गांव का माहौल जो है बड़ा
टेंस हुआ पड़ा था और वहां पर कोई पुलिस एहलकार नजर नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आस्ता आस्ता जो है जो पुलिस एहलकार वहां मुकर्रर किए गए थे वो भी उसी गांव के, उन्हीं के कौम के, जलबानी कौम के लोग मुकर्रर किए गए थे। जो वहां पर जिसको सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया था पुलिस की तरफ से, वो भी अब्दुल हमीद जलबानी डीएसपी थे, और ऑफिस सुप्रेंट थे एसएसपी ऑफिस के, वो भी जलबानी थे, वो आए हुए थे और उन्होंने आकर वहां सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए और लोगों को मोटिवेट किया कि आईजी साहब और निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वहाँ आपके वारसीन से आकर जो है वो फातिहा खानी भी करेंगे और उज़र खाई भी करेंगे। तो बड़ी मुश्किल से जो है उनको मनाया गया और ये लोग तशरीफ लाए। जब लाए तो इन्होंने आकर एक घर में उनके लिए इंतजाम किया गया था और कोई हमने देखा कि वहाँ खातिर खा इंतजाम नहीं था। उनको एक मिट्टी के ऊपर जो है सोफे बिछाकर इनको बिठा दिया गया, कोई खातिर तवाज़ा नहीं की गई इनकी। ये आए, आके इन्होंने जैसे दुआ मांगी, दुआ मांगकर और जैसे ये उठ के जाने लगे तो वहाँ पर हम मौजूद थे। मैंने सवाल किया निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला साहब से कि जनाब आपने 80 लाख मुआवजे का ऐलान किया है मरने वालों का और जख्मियों का आपने 20 लाख ऐलान किया, और एक बच्चे का जो मरहूम है उनके एक बच्चे का जब तक वो जवान नहीं हो जाता आप उसको जो है सिंध हुकूमत जो है वो अपने खर्च पर उसका तालीम और तरबियत जो भी कुछ है वो सारा जुम्मा आप ले रहे हैं। तो अब ये मुझे बताएं कि क्या ये जो अब 3-4 अफराद मारे गए हैं क्या ये दहशतगर्द हैं या इन्हें आप शहीद कहेंगे? तो उन्होंने अपने पिछले बयान से बिल्कुल यकसर मौका पर इख्तियार करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें ये शहीद है। कहा जाए तो अच्छा अरशद, ये तो हमने उनका क्लिप चलाया भी। ये बताएं कि जो बड़ा सवाल उनसे वहां पे किया गया कि तादीबी कार्रवाई क्या हुई है, जिन एहलकारों से ये गलती हुई, इसके बारे में मजीद उन्होंने कुछ बताया? एक हफ्ते के अंदर मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन वो जितने भी लोग इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था उन्हीं की ही मदीयत में इस गांव के 250 अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक मुकदमा भी दाखिल कर दिया गया है जो CIA इंचार्ज हैं उनकी मदीयत में। जबकि वो जो CIA इंचार्ज हैं वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, SHO B सेक्शन अपनी ड्यूटी पर तुफैल भुट्टो मौजूद हैं, SHO एयरपोर्ट अपनी ड्यूटी पर मौजूद है, SSP अपनी ड्यूटी पर मौजूद है और SHO A सेक्शन पे अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। तमाम पुलिस के अफसरान जो है इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। किसी भी अफसर को अभी तक आज तक मतलब मैं कह सकता हूं जब भी मेरी आपसे बात हो रही है अब तक उन्हें सस्पेंड भी नहीं किया गया। ओके, ठीक है अरशद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है सूरत हाल बिजनेस। हाँ, कम अज कम आई थिंक ये लोग गए हैं, मुआवजा दिया है, लेकिन लोगों की तशफ़ी तभी होगी जब आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ऐलान किया है। तो फिलहाल यही, आज हमें यही इजाज़त दीजिए। कल आपसे मुलाकात की होगी, जुम्मा है, आपकी फ़ोन कॉल्स हम लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।